نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز سامعین، میں نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ صورتوں کی جو مکی اور مدنی کی تقسیم ہے، مکی قرآن پاک کا وہ حصہ کہلاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اور مدنی حصہ وہ کہلایا جو جس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا۔ سورہ فاتحہ کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اس کی کل 7 آیات ہیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ اس کی پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور پچھلی 3 آیات کے اندر بندے کی دعا ہے، اور جو درمیان والی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے اور بندے کی دعا بھی ہے۔ اس طرح یہ صورت مشترک ہے بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرکین اپنے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بتوں کا نام لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کے نزول سے پہلے آپ پڑھتے تھے بسمک اللہم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا، اللہ رب العزت نے آیت کی صورت میں اس کو نازل فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہر کام کی ابتدا میں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی ذی شان کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس لیے ہر کام کی ابتدا میں اللہ رب العزت کا نام لینا ضروری ہے، ایسا کام جو جائز کام ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی 3 آیات کی میں نے تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ الحمد پر جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی تعریفیں ہیں ان تعریفوں کے لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ اس کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوق کا الگ الگ جہان ہے، جیسے انسان اس کا الگ جہان ہے، جنات کا ایک الگ جہان ہے، فرشتوں کا الگ جہان ہے، دریائی مخلوق کا الگ جہان ہے، فضائی مخلوق کا الگ جہان ہے، اسی طرح زمینی مخلوق کا الگ جہان ہے۔ اس کائنات کے اندر ہزارہ مخلوقات جو رہ رہی ہیں، ان تمام مخلوقات کو روزی دینے والا، ان تمام مخلوق کو پالنے والی ذات ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو بے حد مہربان، الرحیم، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ مفسرین نے اور بھی کیا کہ الرحمن کا معنی ہے جو عام رحمت کرنے والا، الرحیم، جو خاص اپنے بندوں پر رحمت فرمانے والا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے، جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اندر سب مشترک ہیں۔ جیسے یہ سورج ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، اگر یہ روشنی دیتا ہے تو جیسے مسلمانوں کو دے رہا ہے، مشرکین اور کفار کو بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح رات کے وقت اگر ہم آرام کرتے ہیں مسلمان، تو کفار بھی آرام کر رہے ہیں، اللہ نے سب کے لیے رات آرام کے لیے بنائی۔ اور اس طرح کی جتنی بھی اس کائنات کے اندر نعمتیں ہیں وہ عمومی ہیں، جیسے بارش کا نزول ہوتا ہے تو سب پر ہوتا ہے، لیکن الرحیم خاص رحمت کرنے والا، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی
رحمت خاصہ ہوگی جو صرف اہل ایمان پر ہوگی، اہل کفر پر نہیں۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو آج بھی اللہ رب العزت ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ کوئی انسان کسی چیز کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میری ہے۔ دنیا میں تو انسان دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مکان میرا، یہ زمین میری، یہ جائیداد میری، فلاں چیز میری، ہر چیز کے بارے میں انسان کے دعوے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی آدمی ایک ذرے کے متعلق بھی دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ یہ میرا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کا اپنے جسم کے اوپر بھی کچھ کسی قسم کا بس نہیں چلے گا، انسان کا اپنا جسم بھی آدمی کے خلاف ہی گواہی دے رہا ہوگا اور اس کے نہ چاہنے کے باوجود۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قیامت کے دن کا یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کے لیے دنیا کے اندر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر صحیح طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔